شب برات حضرت اتنی عظیم رحمت و برکت والی رات ہے، اور رحمت الہی بھی جوش میں ہے، بخشش و مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ کیا ایسے عالم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بخشش سے، ان عطاؤں سے، ان نوازشات سے محروم رہ جائیں گے؟ کیا ایسے بھی کچھ لوگ ہیں حضرت؟ دیکھیں، یہ بہت غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ وہ شب کہ جس میں اللہ کی رحمت کا دریا اتنا جوش میں ہو کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ، یہ تو ایک استعارہ کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب یہ کہ اس کا کوئی انتہائی نہیں ہوگی، اتنی بخششیں ہو رہی ہیں بے حساب۔ کیونکہ ایک ہاتھ کے نیچے بال رکھے ہیں، جانور کے ہاتھ کے نیچے جو ہمارے بال آئے وہ بھی ہم نہیں گن سکتے، تو پھر وہ بنی کلب جو عرب میں، پوری عرب میں، دنیا میں مشہور کہ جو سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا ہو، اس سے بھی زیادہ ان بخشش، تو مطلب یہ کہ اس کا کوئی حد ہی نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے، پھر اللہ جسے چاہے بخش دے۔ کیا خوبصورت بات فرمایا آپ نے۔ صحیح ہے، پھر کوئی حد ہی نہیں۔ لیکن ایسے میں پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، الا یہ حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یطلع، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی بخشش فرمائے گا، الا لمشرک او مشاحن۔ یہاں پہ دو کا اور پھر دیگر احادیث مبارکہ سے علماء نے جو جمع کیے کہ یہ لوگوں کی بخشش آج کی شب نہیں ہوگی۔ تو آج اس پلیٹ فارم، اس پروگرام کے توسط سے جہاں تک یہ آواز جا رہی ہو، خدا را آپ حاجی ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ پوری رات عبادت کر رہے ہیں، آپ نے ہر سال حج کیے ہیں، آپ ہر سال رمضان میں عمرے پہ ہوتے ہیں، آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، آپ سارے کام کرتے ہیں، آج کی شب آپ نے پوری رات عبادت میں گزار دی، نفلی عبادات آپ نے قرآن میں گزار دی، لیکن وہ کام جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ یہ کام کرنے والے اگر توبہ نہیں کریں گے تو پھر وہ آج کی شب بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ، وہ بدنصیب ہیں، وہ محروم ہیں آج کی شب مغفرت کے پروانوں سے، آج ان کی شفاعت کوئی بخشش نہیں ہونے والی۔ حضور نے فرمایا کہ آج کی شب مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، مشرک کی بخشش و مغفرت کسی صورت نہیں ہوگی۔ بحمداللہ اللہ پاک ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، لیکن شرک کی طرف جانے والے کاموں سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، جو شرک کی طرف لے جاتے ہیں ہمیں۔ وہ کام جو شرک کی طرف لے جانے والے ہیں یا مشرکوں کی مثل ہیں، اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک لمبی اس کی فہرست ہے کہ جو ہمارے ہاں بعض چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جو مشرکوں کی مشابہت کم سے کم ضرور کر رہی ہیں، مشرکوں کی مشابہت میں ہم کر رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ جو ان سے مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، پھر وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا مشرک کی کوئی اس میں بخشش نہیں ہوگی، تو پھر وہ جو شبہ والے کام کر رہے ہیں وہ اس سے بھی بچ جائیں۔ اسی طرح فرمایا او مشاحن، کینہ پرور، سامنے بڑا ہنسمکھ رہا ہے، بڑے خندہ پیشانی سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور یہ تو ہر شخص دوسرا شخص اپنے اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں کتنا کینہ پرور ہوں یا نہیں ہوں۔ ہم سب بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو دیکھیں، اگر یہ خدا نہ خواستہ ہمارے اندر ہے تو پھر آج کی شب بخشش سے محروم رہیں گے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا آج کی شب قاتل تا وقت کہ وہ اس عمل سے توبہ نہ کر لے، قاتل کی سزا میں حضور نے فرمایا جس وار سے مقتول کو اس نے قتل کیا ہے، قیامت تک اسی وار سے اس کو قتل کیا جاتا رہے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح زانی، آج کے اس پرفتن دور میں اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور قرآن نے ڈائریکٹ زنا کا نہیں فرمایا، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا نہیں، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور قریب کون سی چیزیں ہیں؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، زنا ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ آج جو ہمارے ہاتھ میں یہ جو شیطان کا آلہ آ گیا، اگرچہ اس کے دینی کام بہت ہیں لیکن ایک بڑی تعداد اس کے ذریعے جو کام کر رہی ہے سب پر آیا ہے کہ اس کے ذریعے ابتدا چونکہ آنکھ سے ہوتی ہے اور آنکھ سے پھر دل اور دل سے پورا جسم زنا کی طرف راغب ہوتا ہے۔ لیکن شب معراج حضور نے فرمایا میں نے تندور میں مرد و عورت کو دیکھا،
کس حال میں کہ آگ دھک رہی ہے. پوچھا یہ کون ہے جبرائیل؟ کہا کہ حضور یہ وہ ہیں کہ جو دنیا میں زناکاری کیا کرتے، بدکاری کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو دوستیاں فرینڈ شپ لگائے بیٹھے ہیں موبائلوں میں، نہیں پھر ہم تو صرف دوست ہیں، ہم تو صرف منہ بولے بہن بھائی ہیں، ہم تو یہ ہم تو وہ. خدارا یہ ساری دوستیاں جہاں تیری سانس کی لڑی ختم ہوئی، یہ ساری دوستیاں ختم ہوں گی اور تو قبر میں عذاب چکھ رہا ہوگا. اس کی بھی ایک لمبی ڈیٹیل ہے، لیکن میں صرف سیدھا باتیں بتاؤں کہ ایک زانی، حضور نے فرمایا تو اگر ساری آج کی رات پوری عبادت میں بھی گزار لے لیکن دل میں ابھی بھی وہی لذت موجود ہے کہ کل سے وہی کام کرنا ہے، تو تیری بخشش نہیں ہے. پھر وہی تیرے دل و دماغ میں ہے کہ میں نے پھر وہی جا کے کام کرنے، تیری بخشش نہیں. اسی طرح شرابی، شراب پینے والا وہ تو گناہگار ہے. حضور نے فرمایا جس نے شرابی کی معاونت کی اس نے اسلام کی دیوار کو ڈھا دیا، اسلام کو ڈھا دیا. تو جو شرابی ہوگا پھر اس کی کیا عبرتناک سزا ہوگی. جہنمیوں کا پیپ اس شرابی کو پلایا جائے گا. اللہ کرے کہ آج شرابی بھی اس شب کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے سچی پکی توبہ کر لے، اس امید پر کہ آج میں اس شراب کو چھوڑ دوں تو کل حضور کے دست مبارک سے جام کوثر کے جام پینا نصیب ہو جائے. اللہ سبحان. اور سب سے بڑا حضور نے فرمایا کہ آج اس کی بخشش نہیں ہوگی. اور یہ ہر دوسرا شخص، حضور نے فرمایا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے آج اس کی بخشش نہیں ہوگی، والدین کا نافرمان. اور یہ ہمارا المیہ ہے، ہم یوں دنیا بھر میں معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں. ارے وہ بوڑھے ماں باپ جس کے تو نے حقوق کھائے ہیں، جن کو تو دھتکارتا ہے، آئے دن تو جھڑکتا ہے، وہ جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان کو تو پوچھ نہیں رہا اور دنیا بھر کو میسیجز کر رہا ہے کہ میری غلطیاں معاف کر دو. پہلے ان کے قدموں میں گر، پھر جا بعد میں دوسروں سے. کیونکہ مرد پر سب سے بڑا حق، بیوی بچوں سے بھی بڑا حق اس کے ماں باپ کا ہے. کیوں فرمایا یہ باپ تیری دوزخ، یہ باپ تیری جنت. باپ راضی تو رب راضی، باپ ناراض تو رب ناراض. اور ماں کا درجہ تو پھر 3 درجے بلند فرمایا. تو پہلے ان بوڑھا بوڑھی کو راضی کر لے، پھر اس کے بعد دیگر لوگوں سے بات کرنا، ان سے معافیاں مانگنا. یہ راضی نہیں ہے، پوری رات تو عبادت کر، رمضان میں عمرہ کر، حج کر، سب کچھ کر، صدقہ خیرات کر، تیری بخشش نہیں ہوگی. ایک حدیث مبارکہ صرف میں عرض کروں کہ ہم یوں تو روتے ہیں، ہم پر مصیبت فلاں، ہر شخص مصیبت کوئی نہ کوئی فکر و غم میں ہوگا. ایک تو قرآن کہتا ہے تم پر جو مصیبت آئی تمہارے ہاتھوں نے کیا دھرا، تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. لیکن ایک دوسری حدیث مبارکہ بڑی عبرتناک، حضور نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کے لیے صرف دعا کرنا چھوڑ دے، حضور نے فرمایا اللہ پاک اس کی روزی کے دروازے بند فرما دیتا ہے. صرف دعا کرنا چھوڑ دے تو روزی کے دروازے بند ہو جائیں. تو جو بد نصیب ماں باپ کو دھتکارتا ہو، جھڑکتا ہو، نافرمانی کرتا ہو، بتائیے اس پر کیا نحوستیں ہوں گی اور اس کے لیے کیا دنیاوی اخروی عذاب ہوگا. باقی سارے اعمال کا حساب آخرت میں ہوگا. لیکن حضور نے فرمایا ایک ماں باپ کا نافرمان جو ہے وہ دنیا میں بھی عذاب چھکے گا، آخرت کا عذاب باقی ہے. اللہ. تو یہ، اور پھر اس کا اگر اس حدیث کا دوسرا رخ دیکھیں تو جو شخص ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہو اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں اس نے مجھ پر رحم کیا. یہاں وہ ماں باپ کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ وہاں اس کی روزی کے بھی دروازے کھول رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں ان کاموں سے، ایک تو شرک سے، کینہ سے، قتل سے، زنا سے، شراب اور ماں باپ کی نافرمانی سے آج کی شب سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ ایسے گناہ سے بچنے کی سعادت نصیب. آمین آمین آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.